تو میں نے انہیں خوشخبری سنا دی۔ میں نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر نے غصے سے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں اور میرے پیٹ پر لاتیں مارنا شروع کر دیں۔ سائمہ آج ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر آئی تھی۔ وہ حاملہ تھی۔ وہ یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی، لیکن شوہر گھر آتے ہی جھگڑا کرنے لگا۔ کہنے لگا تم یہاں سے چلی جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یاسر اپنی بیوی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بیوی جو قرآن کی حافظہ تھی، کہنے لگا تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں پاگل تھا جو تم سے شادی کی تھی۔ سائمہ نے کہا یاسر کیا ہوا؟ یاسر نے کہا بس خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے جو تعویذ لا کر دیا تھا تم نے وہ پھینک دیا، پھر دم کیا ہوا پانی جو پیر صاحب نے دیا تھا وہ بھی تم نے نہیں پیا، تم نافرمان بیوی ہو۔ سائمہ نے کہا یاسر اگر میں تعویذ نہ پیوں تو میں نافرمان ہوں، اگر میں دم کیا ہوا پانی نہ پیوں تو بھی میں نافرمان ہوں۔ یہ کیا جہالت ہے؟ میں پڑھی لکھی عقل رکھنے والی لڑکی ہوں، تم مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہو؟ اور کیا میں تعویذ اس لیے پہنوں کہ تعویذ پہننے سے میں جلدی حاملہ ہو جاؤں گی اور جو بچہ ہوگا وہ لڑکا پیدا ہوگا؟ یاسر کو سائمہ کی بات پر بہت غصہ آیا۔ کہنے لگا بدبخت عورت اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہے۔ ارے کمبخت، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں اٹھو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ سائمہ نے کہا یاسر بات کچھ نہیں جو آپ اتنا بول رہے ہیں۔ یاسر نے کہا میں نے تعویذ لے کر دیا، تم نے نہیں پہنا، دم والا پانی دیا، تم نے نہیں پیا، اگر تم میری بات مان لیتی تو لڑکا پیدا ہوتا۔ سائمہ نے کہا یاسر کیا دم کیا ہوا پانی وہ یہ لڑکا دے گا؟ یاسر نے تھپڑ مارا اور بالوں سے پکڑ کر سائمہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگا کافر عورت میرے گھر سے چلی جاؤ۔ سائمہ حاملہ تھی، آنسو صاف کرنے لگی۔ سائمہ کہنے لگی یاسر آپ غلط کر رہے ہو، آپ کون سے زمانے میں جی رہے ہو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری بات سن لو، میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ سائمہ رو کر کہنے لگی یاسر دیکھو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یاسر نے پیر صاحب کو فون کیا۔ کہنے لگا بابا مرشد میری گستاخ بیوی نے وہ دم کیا ہوا پانی پھینک دیا ہے۔ بابا مرشد نے کہا بیٹا یہ غلط ہے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں اس کے نام کا چلہ کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسر کہنے لگا سائمہ تمہیں میرے ساتھ بابا جی کے پاس جانا ہوگا۔ سائمہ کہنے لگی یاسر دیکھو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، کیوں اس میں کسی اجنبی کو لے کر آ رہے ہو؟ یاسر کہنے لگا وہ اجنبی نہیں، میرے پیر مرشد ہیں۔ سائمہ کہنے لگی یاسر میں نے کسی پیر کے پاس نہیں جانا۔ یاسر نے پھر گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک جا پہنچی۔ جب سائمہ نے بتایا کہ اب اسے کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو یاسر نے خوش ہونے کے بجائے سائمہ پر الزام لگا دیا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی میرا بچہ نہیں ہے۔ جھگڑا بہت بڑھ چکا تھا اور اسی دوران یاسر نے سائمہ کے پیٹ پر لات مار کر اسے طلاق دے دی۔ سائمہ روتی ہوئی داغدار دامن لیے، طلاق کا دبا ماتھے پر سجائے قسمت پر روتی جا رہی تھی۔ یاسر سائمہ کو گالیاں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا